أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بڑا قدردان بہت بردبار ہے. وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا، بڑی حکمت کا مالک. یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 سے 18 جو کہ بالکل اختتامی آیت ہے، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا. ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز وہ تقوی ہے. ایمان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز وہ کیا ہے بھائی؟ تقوی ہے. اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر فرمائی، وہ کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ آزمائش کی چیز ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بھی بہت بڑا اجر ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد یہ کیا ہے؟ آزمائش کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ یہی مال اور یہی اولاد یہ کیا ہے؟ یہ بڑی نعمت ہے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، گھر والے بہت بڑی نعمت ہیں، مال جو کہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو بہت بڑی نعمت ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہارے بیوی، تمہارے گھر والے یہ سب کیا ہیں؟ آزمائش کی چیز ہے. دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں یہ تو بڑی نعمت ہے اور دوسری طرف فتنہ. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے، اور یہی مال اگر صحیح طریقے سے کمایا جائے تو یہ قابل تعریف ہے اور باعث نعمت ہے. لیکن اگر اسی مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، دغا دے کے، چیٹنگ کر کے،
تو یہی مال کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد کی اور بیوی، اگر اولاد کی اور گھر والوں کی صحیح تربیت کی ہوئی ہے تو لامحالہ دنیا کے اندر زندگی میں وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہر کو گناہ کی طرف لے کر نہیں جائیں گے، فتنے کی باتوں کی طرف، فتنے کی چیزوں کی طرف وہ لے کر نہیں جائیں گے۔ کون بھائی؟ وہی اولاد، وہی بیوی جس کے لیے آدمی اپنی صبح شام تگ و دو میں لگا ہوا ہے، بھاگم دوڑی کر رہا ہے، ان کے لیے محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، انہی کے لیے ساری چیزیں حاصل کر رہا ہے، انہی کو راحت مل جائے، سکون مل جائے، اسی کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی بھی تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہیں برائی کی طرف اکسائیں گی، معصیت کی طرف تمہیں کھڑا کریں گی، اور یہ تمہارے لیے آزمائش میں بننے والی چیز ہو جائے گی۔ گویا کہ یہی وہ چیزیں، مال اور اولاد تمہیں جہنم میں لے جانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب بات، اور اس کو سمجھنا ہر پیرائے میں کہ ایک تو یہ ہے کہ میری ذات سے میں صحیح ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، اپنے عمل کو، اپنے قول کو میں درست کر لوں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ تمہارے جو ماتحت ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اس کی ذمہ داری بھی بھائی تم پر ہے، اپنی بھی فکر کرنا، اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارے زیر نگرانی یہ زندگی گزارتا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کو کوئی اچھی بات سکھلائی، کوئی اچھی بات بتلائی؟ اگر تم ایک اشارہ کرتے، ایک وعظ کو اور ایک نصیحت کی بات کرتے، تمہاری بات کو ہی مان لیتا، لیکن نہیں جناب، اپنی زندگی بھی خراب اور اس طرف کوئی فکر نہیں کری، باہر جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ معلوم یہ چلا ایمان کی دولت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کے ہاں محبوب ترین ہونے کی وہ کیا ہے؟ تقوی ہے بھائی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا اس دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرے عمل کا، میرے قول کا، میرے فعل کا ضرور بھی ضرور ایک دن بدلہ لیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا عمل کیا، کس کے لیے کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات نفسانی کو برائی سے روکے۔ اللہ تعالیٰ کا خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ خشیت دل میں پیدا ہونا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی، دنیا کچھ بھی کرتی رہے، کچھ بھی کہتی رہے، تمہیں کسی چیز کا خوف اور ملال نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غمگینگی ہوگی، ماضی کی زندگی، مستقبل کی زندگی، کسی قسم کا خوف اور ملال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور ولی کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتا ہو، دل میں ڈر رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین، مکرم، اعلیٰ، عرفہ آدمی کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین آدمی اللہ کی نگاہ میں زیادہ خوبصورت آدمی نہیں ہے، زیادہ مالدار آدمی نہیں ہے، زیادہ پیسے والا آدمی جس کے پاس بہت گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہو، بینک بیلنس ہو، پراپرٹی ہو اس کی، نہ اللہ کے نزدیک مکرم ہونے کا، معزز ہونے کا، قابل احترام ہونے کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہوگا، جتنی خشیت الہی دل کے اندر بسی ہوئی ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک مکرم آدمی ہے۔
چاہے بیچارہ ایک غریب انسان ہو، ٹھیلا لگانے والا ہو، پیاز بیچنے والا ہو، چپل کاٹنے والا ہو، لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عوامر ہیں ان کو بجا لاتا ہے، نواہی کو ترک کر دیتا ہے، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین آدمی ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے ہواؤں میں تیرنا، ہواؤں میں اڑنا، پانی میں تیرنا، اور یہ کمال نہیں ہے بھائی کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہواؤں میں اڑے، پانی میں تیرے، ایسا نہیں ہے۔ ولی تو ایک اللہ کا عام آدمی ہے، بیچارہ اپنی یہ صفت اس کی کوشش ہوتی ہے لوگوں پر ظاہر بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو ما استطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ابھی قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے حال یہ ہو کہ تم حالت ایمان کے اندر جا رہے ہو، ذریعہ سے رخصت ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور بڑی بڑی مشقتیں اور بڑی بڑی عبادتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کے پاؤں سوج گئے، ورم پیدا ہو گیا ان کے اوپر۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرما دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک استطاعت دی ہے، ایک کیپیسٹی دی ہے، آدمی اس کے مطابق اس حدود کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہے حتی الامکان شریعت اسلامیہ پر عمل کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں، مجاہدوں میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ جب صحابہ کے سامنے یہ آیت آ گئی وہ تو خوفزدہ ہو گئے، خوب عبادتوں میں لگ گئے، اس کے نتیجے میں حقوق کے واجبہ کی حد تلفی ہونے لگی۔ آ گئی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی حتی الامکان اپنی کوشش کرو کہ وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ کرو، اور برائی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طریقے سے تیری عبادت کرنے کا حق ہے ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اے اللہ جس طریقے سے تجھے پہچاننے کا حق ہے، تیری معرفت کا حق ہے، ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ہم آپ کا حق ادا کریں، ہم تو ان مخلوقات کا جن سے ہماری وابستگی ہے زندگی میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، اے اللہ ہم آپ کا حق کیسے ادا کریں گے۔ تو بھائی حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دو بالش بڑھتے ہیں اس کی طرف، اور جب وہ دو بالش بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتے ہیں ایک ہاتھ، اور جب آدمی ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ دو ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی کھڑا ہو کے چل کے جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے امر میرے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے، جن چیزوں پر میں نے حکم کرنے کا کہا ہے کتنا عمل کرتا ہے، باوجود یہ کہ مکلف بھی ہے، باوجود یہ کہ مکلف بھی ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ دیکھ لیے اب شریعت یہ مکلف ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، پڑھا نہیں پڑھا۔ ایک آدمی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کیا کہتی ہے؟ لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ اگر ایک آدمی
لیٹ کر بھی اپنے آگا کو ہلا نہیں سکتا، تو فقہا کا ایک ادنا قول یہ ہے کہ آدمی اشاروں سے نماز پڑھ لے. آدمی کیا کر لے؟ اشاروں سے نماز پڑھ لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو استطاعت دی ہے، اس کو جو قوت دی ہے کہ یہ شریعت کے اس عمل پر پیرا ہو سکتا ہے، عمل پیرا ہو سکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق کرے کام. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آزما رہا ہے بندے کو، یہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے اللہ، اے مومنو، اے اللہ کے بندو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ما استطعتم، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے. اور کیا ہے؟ واسمعوا، سنو، یعنی دین کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات سنو. واطیعوا، اور اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ اس میں آگے لکھا ہوا نہیں ہے آیت کے اندر واطیعوا اللہ ورسولہ، لیکن کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. معلوم یہ چلا کہ واسمعوا، تمہیں دین کی بات کان میں اتارنی پڑے گی، پھر جا کے تمہارے اندر عمل کی قوت پیدا ہوگی. یہاں پر بولنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی ضرورت مند. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واسمعوا. اب تمہارے اندر استطاعت پیدا کرنے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ واسمعوا، سننا پڑے گی بات. قرآن کی بات سننی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننی پڑے گی. جب تمہارے کان میں کوئی بات پڑے گی تو پھر تمہارے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بھائی ایک ہوتا ہے سننا حاضر دماغی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے سننا غیر حاضر دماغی کے ساتھ. آدمی کا جسم یہاں موجود ہے، دیکھ بھی رہے، لیکن ابھی میں پوچھوں میں نے کیا بولا؟ جسم موجود ہے، بندہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے دماغ کے اعتبار سے، غیر حاضر. جسم بھی موجود ہے، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہو رہی ہے، کان لگا کے سن رہا ہے. ایک نہ ایک دن یہ بات اس کو ضرور فائدہ دے گی. لوگ کہتے ہیں اپنی اولادوں کو فلاں کو نصیحت کرتے، وہ تو ہماری بات مانتا نہیں ہے. میری اس نصیحت کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چھوڑ دوں نصیحت کرنا. حضرت تھانوی کے خطوط میں لکھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا حضرت سالوں ہو گئے اولاد کو نصیحت کرتا ہوں، مانتی نہیں ہے. آپ بتائیے نصیحت کو چھوڑ دوں یا پھر نصیحت کرتا رہوں؟ حضرت نے فرمایا نصیحت کرتے رہو، بار بار نصیحت کرتے رہو، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. ضرور بھی ضرور ایک دن تمہاری بات اس کے دل و دماغ میں اتر جائے گی، ایک دن ضرور اتر جائے گی. ہم بھی اپنے محاورے کے اندر بول چال میں کہتے ہیں کہ یار فلاں وقت میں والد صاحب یہ بات کہتے تھے، ہمارے دادا یہ بات کہتے تھے، کاش ہم اس وقت مان لیتے. آدمی کو وقت کے گزرنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے بڑوں کی، بشرطے کہ بات صحیح ہو، بات حق ہو. بات اگر حق ہے، حق نیت کے ساتھ کہیے، صحیح طریقے سے بیان کریے، اللہ تعالیٰ اس بات کا اثر ضرور دل میں پیدا کرتے ہیں. آدمی 1 سال بعد نہیں، 2 سال بعد نہیں، 10 سال بعد نہیں، کئی سال بعد کی اس کو وہ بات یاد رہتی ہے کہ یار وہ بات کان میں پڑی تھی ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی استطاعت دی ہے، جتنی قوت دی ہے، اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور اللہ کی بات کو غور سے سنو. جب کہیں بیان کی جا رہی ہے، بات بیان کی جا رہی ہے، کس کی بھائی؟ اللہ کی بیان کی جا رہی ہے. بات کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، بات اللہ کی بیان کی جا رہی ہے اور صحیح بات بیان کر رہا ہے، سن لو. کان میں بات پڑ جائے گی، ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا. وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو. کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اولي الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اولي الامر کی اطاعت کرو. یعنی جس اسلامی ریاست کے اندر تم رہ رہے ہو، اس ریاست کے اندر جو قانون ہے ان کو فالو کرو، بشرط یہ کہ وہ قانون شریعت سے متصادم نہ ہو، مخالف نہ ہو. ان کا عمل کرنا بھی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا اور قانون کو فالو کر رہا ہے، ہیلمٹ بھی اس نے لگایا ہوا ہے اور گاڑی کے کاغذ بھی جیب میں،
صحیح سمت پہ جا رہا ہے، رانگ سائڈ پہ جا رہا. اللہ نہ کرے کسی گاڑی کی ٹکر سے یہ مر جاتا ہے تو کیا کہلائے گا؟ یہ شہید کہلائے گا. کیوں بھائی؟ جس ریاست کے اندر جس ملک میں رہ رہا تھا اس قانون کو فالو کر رہا تھا، اس فالو کرنے کے نتیجے میں، عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں حادثاتی موت واقع ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا شہید کہلائے گا. لیکن اگر رانگ سائڈ جا رہا ہے اور تحفظاتی چیزیں جو کہ ریاست نے انسان کے اوپر کسی جگہ پہ رہنے کے لیے لازم قرار دیا ان کو فالو نہیں کرتا، رانگ سائڈ جا رہا ہے، بغیر ہیلمٹ کے جا رہا ہے، بغیر کاغذات کے رکھے ہوئے جا رہا ہے، اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو خیر. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اطاعت کرو کس کی بھائی؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اگر کسی بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی بات پر اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا دینی مسئلے میں، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آیا تھا، بعد میں آیا، صحابہ کرام کا اجماع کر لینا یہ بھی اولو الامر میں داخل ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اگر کسی مسئلے کے اندر اتفاق کر لیا ہے اجماعی، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کرو. انفقوا کا مطلب عام ہے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس کو عام کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو کسی فن کے اندر تخصیص مہارت دی ہے تو تم لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے وقت کو اس دنیا کے اندر قیمتی بنایا ہے کہ تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے، تو اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں خرچ کرو. ایک آدمی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کیا خرچ کرے گا؟ اپنی صلاحیت کو لگائے اللہ کے راستے میں، اپنے وقت کو لگائے اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کسی فن کے اندر مہارت دی ہے وہ لوگوں کے اندر پھیلائے، عام کرے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. کیا بھائی مال خرچ کرے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مسجد بنتی ہے، مسجد کے اندر صرف مال کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف پیسے لا کے رکھو تو مسجد بن جائے گی. نہ بابا، مسجد میں مال کی بھی ضرورت ہے، مسجد میں بنانے والے کی بھی ضرورت ہے، اس کا نقشہ بنانے والے کی بھی ضرورت ہے، اس مسجد کو مرتب اور ڈیزائن دینے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو کام کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا، نگرانی کرنے والے کی بھی ضرورت ہے. تو کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی کام صرف ایسا نہیں ہے جو فقط پیسے سے ہوتا ہو. وہ صلاحیت بھی مانگتا ہے، وہ پیسہ بھی مانگتا ہے، وہ وقت بھی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے علم کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ. یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے اللہ کے راستے میں لگانا. آج ہم نے مختلف ذمہ داریاں اپنے اوپر، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اور ہم اس کو نبھاتے ہیں. بچوں کے پیمپر لانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، بیوی کا فلاں کام کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، والد والدہ کا فلاں کام اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. لیکن میں ذمہ داری نہیں سمجھ رہا تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے میں یہ دیکھوں کہ یار میری صلاحیت دین کی خدمت میں لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. آیا کہ پوری زندگی 24 گھنٹے 7 دن صبح سے شام تک بس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور یہی کی خیر اور یہی کی مال اور یہی کی متاع حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوں. میری ذات سے دین کو کوئی فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا. اور اگر نہیں ہو رہا تو بھائی اپنے بارے میں سوچنا گربان میں منہ ڈال کے کہ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر سکتا ہوں. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال.
ارے تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا، یہ تمہارا مال ہے. اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ بھی ایک بات. تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال میں سے اپنی زندگی میں خرچ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے. باقی جو سب پیچھے بچا ہوا وہ سب برا سب ہے. بقول ایک عالم کے اور بڑے جید عالم، ان کے درس میں ایک بات سنی، ان کے بیان میں وہ فرمائے لگے کہ ہمارے رشتہ دار تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے جیسے اور رشتہ داروں گھر جاتے تھے، تو ہم جب ان کے گھر جاتے تھے غالباً انہوں نے نسبت کی اپنی پھپھا کی طرف کہ جب ہم ان کے گھر جاتے تھے تو وہ ہمارا کوئی اعزاز و اکرام نہیں کرتے تھے زیادہ. جیسے ہوتا ہے نا مہمانوں والا اکرام اعزاز. اگر آدمی گھر میں ایک کھانا بنتا ہے تو 2-3 کھانے بنا لیتا ہے، کچھ میٹھے کا بندوبست کر لیتا ہے. تو ہم جب جاتے ہیں ان کے گھر، وہ اپنا وہی نارمل روٹین کا جو سلسلہ ہوتا تھا اسی سے ہماری تواضع کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا. تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا، بچوں کو، بیٹا یہاں پر آؤ، بیٹا یہ اتنا کچھ میں نے جمع کر لیا اور سبھی کچھ جمع ہوتا رہا. اب جمع تو میں نے کیا ہے، سوال مجھ سے ہوگا، مزے تم اڑاؤ گے. سوال کیا ہوگا؟ بھائی جس نے جمع کیا اس سے سوال ہوگا اور مزے اڑاؤ گے تم. نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا اور خرچ کرنا، کیونکہ آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بخل کی مذمت کر رہا ہے. خرچ کرنا، صحیح مصرف میں خرچ کرنا اور خرچ کرنا، یعنی اشارہ تھا کہ جیسے میں نے زندگی گزاری ویسی زندگی نہیں گزارنا. باوجود یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے، وہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری کرتے تھے وقت پر، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، لیکن اس معاملے کے اندر کمی تھی. تو جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں. بھائی ایک بات اور یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، آپ کو یہ حکم کبھی نہیں دیا قرآن نے، حدیث میں، دین نے، کہ آپ سارا مال خرچ کرتے ہیں اپنی زندگی میں. نہ بابا، ایسا حکم نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ سارا مال خرچ کر دیں گے تو اپنی بقیہ زندگی کے لیے کیا رکھیں گے؟ آپ کو مفلس ہو جائیں گے. آپ آج اپنا سارا مال خرچ کر کے کل دوبارہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. نہ ہی آپ نے اپنے لیے بچایا، نہ ہی بیوی کے لیے بچایا، نہ ہی اولاد کے لیے بچایا، ان کے لیے کچھ نہیں سوچا، بس آپ نے سن لیا کہ سارا مال خرچ کر دیا جائے اللہ کے راستے میں. نہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی اس بات کی اجازت نہیں دے گا. بھائی وہ یہ کہے گا آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے گزر اوقات کے لیے مال کی ایک خطیر رقم رکھیے، لیکن مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بقدر ضرورت خرچ بھی کرتے رہیے. کیوں؟ کل کو اگر آپ پھر مفلس ہوگا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. الید العلیٰ، علیٰ کہتے ہیں اوپر والے ہاتھ، یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. بھائی شحّہ کا جو ترجمہ ہے نا وہ اردو کے اندر نہیں ہے. اس کا جو علماء نے ترجمہ کیا ہے وہ کرا ہے حرص اور لالچ. حرص اور لالچ کیا ہے کہ جو آدمی کے پاس، اس کے پاس جو فلاں چیز ہے، اچھا ایک ہوتی ہے حرص، ایک ہوتی ہے لالچ. ایک کیا ہے حرص، کسے کہتے ہیں حرص؟ کسے کہتے ہیں حرص؟ ایک ہوتی ہے بخل، ایک ہوتا ہے حرص. بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں، دبا دوں اس کو، نہ ہی اپنی ذات پہ لگاؤں، نہ ہی اپنے والدین پہ خرچ کروں، نہ ہی اپنی بیوی پہ، نہ ہی بچوں پہ. جو کچھ دیا وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. یعنی میری صلاحیت سے، میرے مال سے، میرے مال و متا سے کسی کو فائدہ نہ ہو. یہ تو ہے بخیل آدمی.
اور بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک بات یاد ہے، بخیل کہتے ہیں حقوق واجبہ کو ادا نہ کرنے والا۔ حقوق واجبہ، بیوی ہے اس کا، تم پر حق ہے بھائی، اس کی ضروریات کو پورا کرو عرف کے مطابق۔ ہر آدمی کا عرف الگ ہے، کوئی بھائی برانڈیڈ کپڑے پہنے گا، کوئی سادہ کپڑے پہنے گا، ہر آدمی کا اپنا عرف ہے۔ عرف شریعت میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، عرف کی اصطلاح۔ ہر آدمی کی ذریعہ آمدنی اس کے اخراجات کے مطابق ہے، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ۔ آپ کے گھر کے اندر کیا کھایا جاتا ہے، کیا پہنا جاتا ہے، یہ عرف ہے۔ کسی کے نزدیک 5,000 روپے کا 8,000 روپے کا شلوار قمیض بھی اسراف نہیں ہے، کیوں؟ اس کی آمدنی اتنی اچھی ہے بھائی، وہ پہنے، شوق سے پہنے۔ اور ایک آدمی کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اس کے پاس آمدنی کے ذرائع اتنے مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ 8,000 روپے خرچ کر رہا ہے شلوار قمیض پہ، یہ اسراف ہے۔ اسراف آدمی کی حالات کی وجہ سے اسراف کی تعریف بھی بدل جاتی ہے، ہر آدمی کے لیے الگ کرائٹیریا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے ہمیں؟ بخل سے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ صاحب بن کے بیٹھ گئے، نہ ہی اپنی ذات پہ لگاتے ہو، نہ ہی گھر والوں پہ لگاتے ہو، نہ ہی بیوی بچوں پہ لگاتے ہو، نہ ہی والدین پہ لگاتے ہو۔ رشتے دار ہیں بیچارے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، شکست ہیں، ملک ہیں، پڑوسی ہیں آپ کے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اوپر بن کے بیٹھے، یہ بخل ہے۔ اور حرص کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن نگاہ اس طرف لگی ہے، یار اس آدمی کی جیب سے کیسے مال نکال لوں، اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ ہر آدمی سے مال کے ہتھیانے کی آس لگائے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حرص۔ اپنے پاس بھی ہے، بہت اچھا موجود ہے الحمدللہ، لیکن دوسرے کے جیب پر نگاہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ، شح حرص اور لالچ، بخل اور حرص دونوں الفاظ جمع ہوگا شح کے اندر، اور سورۃ الحشر کے اندر بھی الفاظ آتا ہے۔ تو وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے، یعنی قرض حسنا دو گے، تم کسی کی مالی معاونت کرو گے اور اخلاص کے ساتھ کرو گے، اور ایسے کرو گے کہ ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگے گا، اور اس کا تعاون کرنے کے بعد اس کو کسی قسم کی بات میں تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، مننا و سلوا، تم اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، تم اس کو اذیت نہیں دو گے، تم اپنی اس موجودہ حالت میں اس کی مالی معاونت کر کے بعد میں اس سے کوئی غرض اور اغراض اپنے نہیں پیدا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ، ارے بھائی وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، جب ہم پیدا ہوئے برہنہ تھے، بالکل ننگے، خوشی خوشی میں ہمارے رشتے دار، نانا نانی، دادا دادی، والد والدہ، جگر اقربا ہمارے لیے کپڑے لے کر آئے، وہ ہم نے پہنے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دے دی، صلاحیت دے دی، بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، کمانے لگے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو قرض دو گے؟ اللہ تعالیٰ کا انداز محبت دے دیے، سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو گے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو گے؟ مجھے قرضہ کیا ہے؟ تمہارے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے 2.5 روپے دے دو۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ روپے ہیں، 2.5 روپے دے دو، مجھے قرضہ دے دو۔ ارے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو، اس کی حاجت روائی پوری کر دو، اس کو قرضہ دے دو۔ کس شرط کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، ایک ہاتھ اس کے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 لوگ، سبعۃ یظل لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 افراد، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کوئی غرض نہ ہو۔ من اعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہو، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر روکتا ہوں کسی سے مال کہ نہیں اس کو میں مال نہیں دوں گا، تو اپنی کوئی
چاہت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے روکتا ہو کہ نہیں بھائی یہ آدمی مال دینے کا مستحق نہیں ہے. من احب للہ، اور محبت کرتا ہو فقط اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کی کوئی اغراض اور مقاصد نہ ہو، اور بغض رکھتا ہو تو صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا اس وجہ سے میں اسے بغض رکھتا ہوں. کیوں بھائی؟ یہ شریعت کے فنا عمل کا انکاری ہے، اس وجہ سے میں اس کی ذات سے بغض نہیں رکھتا، اس کے عمل سے بغض رکھتا ہوں، لہٰذا میں اس کی حوصلہ شکنی کروں گا، حوصلہ افزائی نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دینے کے بعد آدمی سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز محبت ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ دینے کے بعد اس کو آزما رہا ہے کہ اب میرے نام کا یہ کیا دے سکتا ہے. اس کے اندر وہ ایمانی حرارت اور قوت پیدا ہو گئی کہ اگر میں اس سے اپنے نام کا مطالبہ کروں تو یہ کتنا دے سکتا ہے. تو بھائی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا قرض حسنا، اور یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس پر دے گا کیا؟ جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنا دو گے ان تمام شرائط کے ساتھ جو ذکر کری ہے، تو یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کتنا بڑا چڑھا کے دے گا، کتنا بڑا چڑھا کے. ایک جگہ آتا ہے قرآن میں کہ فی سنبلۃ کل حبہ، اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بس 700 دانے دے گا. تو اللہ تعالیٰ تو بھائی وہ ذات ہے کہ تم سے لے کے تمہیں دینا چاہتے ہیں، لے ہی رہے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں دے، نہ کہ تم سے بالکل یہ لے رہا ہے ہمیشہ کے لیے. نہ تمہیں دنیا کے اندر بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ دگنا کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا تمہارے اجر کو. اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے جب مال کے خرچ کرنے کے بعد قرض حسنہ کے بعد؟ ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہوں کو کیا کر دے گا بھائی؟ معاف کر دے گا. اور ایک عجیب روایت ہے جو میں نے پڑھی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی مالی معاونت کر دینا، یہ بھی اس کی بھی شریعت میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور ایک یہ کہ کسی آدمی نے آپ سے قرض مانگا اور آپ نے اس کو قرض دے دیا. اب قرض کی تاریخ 15 تاریخ کی طے شدہ، اب وہ بیچارہ قرض نہیں دے پایا. اب حکم کیا ہے؟ جس کو قرض دیا گیا اس کو حکم یہ ہے کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی پورا کرو، ایفایت کرو، وعدے کی تکمیل کرو. ایک طرف تو شریعت اس کو یہ کہہ رہی ہے قرض دینے والے کو، لیکن جس نے دیا ہے اس کو کہہ رہی ہے دیکھو اگر یہ لاچار ہے، بے بس ہے، تو اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. دونوں طرف سے شریعت سمجھا رہی ہے، دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آدمی دینے والا اگر ایفا عہد ٹوٹتا ہے اور وہ بیچارہ نہیں دے سکتا وقت مقررہ پر، تو روزانہ اس آدمی کو جو دینے والا ہے قرض، اس آدمی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے روزانہ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے کھاتے میں، سامنے والے کے کھاتے میں اس کے پیسے پڑے ہیں، اور جو اس نے مدت تکمیل وعدہ کیا تھا وہ پوری نہیں ہوا. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے. کس کے لیے صبر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے. جس کا غرض، جس کا مطلوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کہ میں جو مال پیسوں کو چھوڑ رہا ہوں اگرچہ وقت مقررہ گزر چکا ہے، لیکن کیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے خوشنودی دی ہے، اس پہ رضا کا پروانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ گناہوں کو معاف کرے گا. اور بظاہر ظاہر کی آنکھ نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ آ نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کہاں سے مال دے گا یہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے. یہ ترجمہ مفتی تقی صاحب نے بھی کرا ہے. میں نے تفسیر عثمانی میں دیکھا، اس کے اندر بھی قدردان کا ترجمہ ہے. معرف القرآن میں بھی قدردان کا ترجمہ ہے، اور دیگر مفسرین نے قدردان کا ترجمہ کیا. لیکن ایک عالم نے اس کا ترجمہ شکور کا یہ بھی کیا ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرنے والا ہے. ارے اس بندے کی حاجت تھی، اس کی ضرورت تھی، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے اس کی رضا کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس نے شکریہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے، جو آدمی
جو آدمی لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کرتا ہے تو آپ کے ذمے میں یہ بات اخلاقی طور پہ فرض نہیں ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ احسن الجزا، آپ میرے فلاں موقع پہ کام آ گئے، فلاں وقت میں مجھے ضرورت تھی آپ کام آ گئے، تو شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی احسان کرنے جب کہ ایک دوسرے کا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہوگا. تو ایک طرف فرما دیا واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی شکریہ ادا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدردان ہے. ارے تم نے اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیا، اس بندے نے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا چھوڑ دو اس بات کو، کیونکہ اس کی پتنی شاید اچھی تربیت نہیں ہوئی ہو بیچارے کی، اس کے سامنے یہ حدیث نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس بندے کی حاجت پوری کرنے کے نتیجے میں شکور، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے والا ہوں. حلیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بردبار ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ بردبار ہے. لہٰذا آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، گھر کے اندر ماسی ہے، ملازم ہے، ڈرائیور ہے، یا فیکٹری کے اندر دکان میں لوگ کام کرتے ہیں، آدمی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. کبھی انہوں نے کوئی اپنی حاجت رکھ دی، آپ نے پوری کر دی اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے. اب کیا ہے، آدمی اس مطمع نگاہ سے نہ کرے ان کی خیر خواہی، ان کی ساتھ مدد کہ فلاں وقت میں ان سے کام لوں گا. نہ بابا، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے پچھلے اتوار کو یہ بات کہی تھی، ان کے ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ نے حقوق دیا ہے، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں، رضا الہی کی نہیں کر رہا ہوں. خوشی مقصود نہیں ہے، دنیا والے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے بھائی. میں تو جو عمل کر رہا ہوں، میں اگر کسی کی حاجت پوری کر رہا ہوں، گھر میں کام کرنے والے افراد کی، میرے اپنے مالکوں کی، اگر انہوں نے سوال کر دیا تو کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. بس میرا مطمع نگاہ یہ ہے، جب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو اس کا بدل بھی مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. مجھے اس سے نہیں چاہیے ارے یہ کیا دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ دیں گے. کیسے دیں گے، کہاں سے دیں گے، کس وقت میں دیں گے، کس طریقے سے دیں گے، یہ تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حلیم. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والے، حلیم اور بردبار ہے. معلوم یہ چلا بردباری یہ ایک بہت اعلیٰ صفت ہے بھائی. زندگی کے اندر پلاننگ اور حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت اہمیت کے حامل ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی حکمرانی کرنا چاہتا ہے، حکمرانی کرنا چاہتا ہے. گھر کے اندر میری بات سنی جائے، مسجد میں میری بات سنی جائے، دکان پہ میری بات سنی جائے، جس علاقے میں میری بات سنی جائے، میرے خاندان میں میری بات سنی جائے. ارے آپ کی بات تو جب سنی جائے گی جب آپ کے اندر حکمت ہو، دانائی ہو. اگر آپ حکمت سے خالی ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ احمق ہیں، گدھے. آپ کیا ہیں؟ احمق ہیں. زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے. بہت ساری جگہوں میں بولنا پڑے گا، بہت ساری جگہوں پہ خاموش بھی ہونا پڑے گا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑے گا. یہی حکمت ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ فوراً نہیں دیتے. اگر اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ فوراً دیتے تو اللہ تعالیٰ حلیم تھوڑی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم تھوڑی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک وقت تک رسی کو کھلا چھوڑ دیتے، ڈھیل دیتے رہتے اور پھر ایک وقت پہ آ کے کھینچتے تو آدمی سنبھل نہیں سکتا. معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حلیم ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ شکور حلیم. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والے. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت قدردان، حلیم اور بہت بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر بیٹ اور ہر کھلی چیز کو، عالم الغیب والشہادہ، ہر کھلی چیز کو اور ہر چھپی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور وہ شہادت العزیز الحکیم. اور اللہ تعالیٰ بڑی اقتدار والا اور بڑا مالک ہے، بڑی اقتدار کا مالک ہے، بڑی حکمت کا مالک ہے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول سے لے کے آخر تک اور آخر سے لے کے الی آخری اور آخر تک جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہر جس کے اندر جو چیز سانس لے رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بھید کو جانتے ہیں.
ارے تم رات کے اندھیرے میں کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، تم دن کی روشنی میں کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، تم کسی کے خلاف کسی کو اکسارے ہوتے ہو اور تمہارے ذہن میں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور عوامر پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن سے اپنا تعلق آدمی پیدا کرے اس درجے میں کہ قرآن کریم کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے۔ کیسے آسان بنایا ہے؟ واعظ و نصیحت کے اس کے اندر قصے ہیں، واقعات ہیں، سابقہ انبیاء اور سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، آدمی ان کو سنے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ حق بات اس کے دل میں بٹھا دے گا۔ البتہ مسائل کا اس قرآن کریم کی آیت سے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا کہ میں مسئلہ آپ کو قرآن کی آیت پڑھوں گا اس سے مسائل نکالوں گا، یہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جن کے سامنے پورے قرآن کریم کی آیتیں ہوں اور جن کے سامنے 550 آیتیں ہوں اور جن کے سامنے 10,000 احادیث ہو، جن کے سامنے صحابہ کرام کا اجماع ہو اور جن کے سامنے جو ہو وہ اجماع کے طریقہ جن کو آتا ہو اور جن کو قیاس صحیح اور قیاس غلط جن کو پتہ ہو، ایک بہت بڑا علوم کا سمندر ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنا علم رکھتا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھ کر اس سے مسائل استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم جیسا، کچھ جیسا، آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے مفہوم اور اس کے جو تراجم ہے، مختلف تراجم ہے، معارف القرآن ہے، مفتی تقی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، حضرت کا ایک اور آ رہا ہے ابھی نیا چھپ کے آسان تفسیر قرآن ہے، مفتی شفیع صاحب کا معارف القرآن ہے، مولانا ادریس کاملی کا معارف القرآن ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین کے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، آدمی ان کو پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پڑھنے کے نتیجے میں زندگی کے اندر انقلاب عطا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سے محبت اور مودت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی برائی اور شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکی کی محبت ہمارے دل میں بٹھا۔ اے اللہ نیک کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ عالم قرآن بنا۔ اے اللہ عامل قرآن بنا۔ اے اللہ ناشر قرآن بنا۔ اے اللہ ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، معاشرے میں اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو، ہماری طاقتوں کو، اے اللہ ہمارے مال کو، اے اللہ اپنے دین کے راستے میں اللہ قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔